اللہ علیکہ یا رسول اللہ۔ جیسا کہ ہمارا یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور اس رمضان میں ان لوگوں کو مبارکباد دوں گا جو روزے رکھ رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کو جو نہیں رکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس مہینے کو نکلنے نہ دیں، اس مہینے کو بھنائیں۔ یہ اس وقت غفلت کرنے کا وقت نہیں ہے، غفلت سے جاگنے کا وقت ہے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان آپ کو دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں اگلا رمضان آپ کو ملے یا نہ ملے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے صحت کے ساتھ تجھے یہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، اس مہینے کو بھنا لے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے رب کو راضی کر لے۔ معلوم ہے روزہ اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ اتنی پسندیدہ عبادت ہے، اتنی پسندیدہ عبادت۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ اور اللہ فرماتا روزے کی جزا بھی میں خود ہی ہوں۔ اللہ اللہ، جزا الگ الگ ہے۔ آپ نے نماز پڑھی قبول ہوئی تو بدلہ جنت ہے، آپ نے حج کیا قبول ہوا تو بدلہ جنت ہے، آپ نے زکات دی قبول ہوئی تو بدلہ جنت ہے، آپ نے نیک کام کیے قبول ہوئے تو بدلہ جنت ہے۔ لیکن اگر آپ نے روزہ رکھا اور قبول ہوا تو رب فرماتا بدلہ میں ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے کہ تیرا رب تجھے مل جا رہا ہے۔ اپنے دستے قدرت سے اللہ تجھے روزے کی جزا عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ وہ اس کی شان کے لائق ہوگی۔ اے لوگوں، کتنا مبارک مہینہ ہے۔ اب کچھ لوگ اس میں دکھاوے پر آ جاتے ہیں۔ اس میں بھی اگر کچھ کر بھی رہے نا عبادت تو دکھاوا بہت چلتا ہے۔ یعنی روزہ تو ہوگا بھی نہیں ان کا، لیکن ٹوپی لگا کر کے وہ اس طریقے سے گھوم رہے ہوں گے، دکھاوا۔ اچھی بات ہے بھئی، روزہ نہیں رکھ رہا تو روزے کی بے حرمتی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ سامنے دکھا کے کھا پی رہے ہیں، یہ حرام پر حرام کر رہے ہیں، یعنی اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے کہ تو نے گناہ کیا لیکن کوئی گواہ نہیں ہے، اس گناہ کی کیٹیگری ہلکی ہے۔ ایک گناہ وہ کہ جس پر گواہ بنا لیا، وہ زیادہ ہائی فائی ہو گیا، وہ آسان بخشنے میں نہیں آئے گا، وہ آسان نہیں بخشا جائے گا۔ بہت سے لوگ اپنے گناہ پر گواہ بنا لیتے ہیں، یعنی ایک تو روزہ نہیں رکھ رہے یہ گناہ، اور پھر دوسرا روزہ نہ رکھنے پر لوگوں کو گواہ بنا لیتے ہیں۔ سگریٹ، بیڑی، کھانا پینا، چائے، تمباکو دوسروں کے سامنے گواہ بنا رہے۔ جتنے لوگ یہ گواہ بن جائیں گے تیرے گناہ پر میدان محشر میں، یہ سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے رہے ہوں گے، مولا ہمارے سامنے اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ اللہ کے لیے روزہ رکھو، اور کوئی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو پھر وہ اپنے روزے پہ کسی کو گواہ نہ بنائے، نہ رکھنے پر کسی کو گواہ نہ بنائے۔ بہت سے لوگوں کا دکھاوا یہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیا، شام کا ٹائم ہے تو ان کی افطاریاں ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے تجھے دیا تو کوئی بات نہیں، افطاری لمبی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ طرح طرح کے فروٹس ہیں، طرح طرح کے پکوان ہیں، طرح طرح کی غذائیں ہوتی ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن وہ یہیں تک نہیں کرتے، پھر اس کو کھائیں، اس کو رکھیں گے، دسترخوان سجایا جائے گا، اب لی جائے گی سیلفی، اور سیلفی لینے کے بعد اب پھر وہ فیس بک پر ڈالی جائے گی۔ ہماری افطاری اتنی ہائی فائی چل رہی ہے، ہماری افطاری میں اتنی طرح کے شربت ہیں، ہماری افطاری میں اتنی طرح کی غذائیں ہیں، اتنے طرح کے فروٹس ہیں۔ بھئی تو نے روزہ رکھا ہے کہ لوگوں کو ایڈورٹائز کر رہا ہے افطاری کا، لوگوں کو دکھا رہا؟ اب واٹس ایپ پہ چل رہی ہیں افطاریاں، جی میاں روزہ نہیں رکھا، کبابوں کے فوٹو ڈال رہا ہے۔ روزہ کیا رکھ لیا، اب تو شربتوں کے فوٹو چل رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اے مسلمانوں ذرا اس نظریے سے بھی تو تم نے سوچا ہوتا کہ وہ فیس بک، وہ واٹس ایپ، جب آپ کی سب کے پاس جائے گا وہ میسج، اور کچھ لوگ اسے دیکھیں گے تو کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوں گے جو بڑے غریب ہوں گے،
جنہوں نے روزہ تو رکھا ہوگا مگر تیرے گھر کی طرح انہیں کھانے میسر نہیں ہوں گے. جنہوں نے رمضان کے مہینے کا روزہ تو رکھا ہوگا، تجھ سے زیادہ محنت بھی کی ہوگی، تجھ سے زیادہ مشقت بھی کی ہوگی، مگر ان پہ گھر پہ اتنے طرح کے فروٹس نہ ہوں گے. ہو سکتا ہے تیرے اس میسج کو دیکھ کے، تیرے اس واٹس ایپ اور تیرے اس فیس بک کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ آ جائے کاش ہمارے پاس بھی ہوتے. ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور دل توڑنا اسلام میں حرام ہے. اس کے دل میں بھی خیال آ جائے کاش میرے گھر پہ، میرے دسترخوان پہ بھی یہ چیزیں ہوتی، یہ نعمتیں ہوتی. دل ٹوٹ جائے گا. تو روزہ رکھ رہا ہے کہ غریبوں کے دل توڑنے چلا ہے. اور وہ نہ کہیں تو ان کے بچے ضرور ڈیمانڈ کر دیں گے اپنے غریب والدین سے. ان کے بچے ضرور ضد کر بیٹھیں گے ہماری بھی افطاری میں یہی چیزیں ہونا چاہیے. کہاں سے لائے گا وہ غریب باپ؟ کہاں سے انتظام کرے گی وہ غریب ماں؟ کیا کریں گے وہ غریب؟ کیسے اپنے بچوں کو سمجھائیں گے؟ کیسے اپنے بچوں کو دلاسا دیں گے؟ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو دکھانے کے لیے نہ ہو، اگر دکھانے کے لیے ہے تو حرام ہے. آپ نے افطاری میں لمبا کیا کھانا، طرح طرح کی چیزیں بنائی، ناجائز نہیں، لیکن ہاں اگر تو نے واٹس ایپ پہ ڈال دیا، یہ صرف دکھانا مقصد ہوتا ہے. فیس بک پہ تو نے سیلفی لے کے ڈالی، صرف دکھانا مقصد ہے، یہ حرام ہے. یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے. اس لیے کہ تو دکھانا مقصد ہے کہ دیکھو میری افطاری یہ ہے. بچیں اس چیز سے. دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے، دکھاوا اسلام میں نہیں ہے. بچو دکھاوے سے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، مانگو اپنے رب سے چھپ کر مانگو. تو جانے تیرا رب جانے. جب افطار کا وقت قریب آئے نا اور تیری دسترخوان سجی ہو تو اس وقت سیلفی لینے کا وقت نہیں ہوتا میرے پیارے. اس وقت فیس بک پر ڈالنے کا وقت نہیں ہوتا، وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت میں اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے ننھے منھے بچوں کو لے کے اپنے دسترخوان پہ بیٹھ جا، پھر اپنی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر. وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. ایک تو روزے کی آخر ہوتی ہے، اس وقت روزہ جو ہے آخر ہونے والا ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے. تیرے سامنے کھانے رکھے ہیں، پھر تو اپنی رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے. رب کی رحمت کو جوش آتا ہے، کتنا بھوکا ہے، کتنا پیاسا ہے، اس کے سامنے میری کتنی نعمتیں رکھی ہیں لیکن ابھی نعمتوں کو نہیں کھا رہا ہے، صرف میری وجہ سے. کتنے شربت رکھے ہیں نہیں پی رہا ہے، صرف میری وجہ سے. اگر اب بھی سے کوئی چاہت ہے تو ان کھانوں کی نہیں ہے، اگر چاہت ہے تو میری رضا کی چاہت ہے. پھر تیرا رب تجھ سے کیسے راضی نہ ہوگا؟ پھر تیرا رب تجھے کیسے نہ بخش دے گا؟ لوگوں اس وقت سیلفیوں میں نہ پڑا کرو. خدا کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، روزے کا جب آخر وقت ہوا کرے تو 5-10 منٹ دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے رب کی حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو. بلکہ سب گھر کے لوگ اکٹھا ہو جایا کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بٹھا لیں وہاں پر، اور اکٹھا ہو کر بیٹھ کر اب دعا کریں. اور اگر کوئی دعا کہلوانے والا ہو تو ایک دعا کہے، سب اس کی دعاؤں پر آمین کہیں، یہ زیادہ بہتر ہے. کوئی پڑھا لکھا شخص ہے تو دعا کرانے کا انداز ہے تو دعا اس انداز سے کہی جائے کہ وہ سب لوگ آمین کہیں، یہ طریقہ بہتر ہے. خدا را اس طریقے سے نمائش نہ کرو. اگر ہاں آپ کو کرنا ہے تو آپ کے گھر میں جب افطاری تیار ہونے لگ جائے، کھانے تیار ہونے لگ جائیں، جب آپ کے وہ طرح طرح کے پھل آپ تیار کر لو تو کوئی تیرا پڑوسی ہوگا، اس پڑوسی کو کھلا دے. تھوڑا سا ضرور افطاری کے لیے اپنے پڑوسی کو بھیج دے، اللہ تجھے ثواب میں شامل کر لے گا. اپنے کسی غریب بھائی کو بھیجا دے، اور اگر تیرے پڑوس میں کوئی غریب نہیں ہے تو تیری بستی میں تو کوئی غریب ہوگا، اسے بھیجا، اور خاموشی کے ساتھ بھیجا. اس میں بھی دکھاوا نہ کر. بہت سے لوگ اس میں بھی دکھاوا کرنے لگتے ہیں. بہت سے لوگوں کو مسجد میں افطاری کرانا ہوتی ہے تو اعلان لگ رہے ہوتے ہیں فلاں صاحب کی طرف سے مسجد میں افطاری کا انتظام ہے، سارے لوگ مسجد میں آئیں. یہ فلاں صاحب کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا اعلان ہو جائے کہ مسجد میں افطاری کا انتظام ہے، سارے لوگ آ جائیں.
بس اللہ جان لے گا کس صاحب کی طرف سے، اللہ سمجھ لے گا، اللہ کے علم میں سب ہے، اللہ سب جان لے گا، اللہ سب جان لے گا. تو صرف نام ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو رمضان میں مدد بھی کرنا ہے نا تو اس کا دکھاوا نہ کیا جائے، اس سے بھی رکا جائے، اس سے بھی اپنے آپ کو روکا جائے. اللہ تعالی ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ علیک یا رسول اللہ.